جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا يقربن مصلانا، جس پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر قربانی واجب ہے تو صرف عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینا، سیویاں کھا لینا یہ تہوار منانا نہیں ہے، اصل تہوار کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص صاحب نصاب ہے اس پہ ہی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنے پیسے کا سامان دکان پہ بیچنے کا ہو، سامان تجارت ہو۔ تقریباً آج کے زمانے میں 45 سے 50 ہزار کے اندر ہی میں ہوگا 52 تولہ چاندی کی قیمت، کچھ کمی اس سے ہوگی۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، چاہے پیسہ ہو، چاہے چاندی ہو، سونا ہو، چاہے دوسرے زیورات ہو، یا دکان پہ سامان اتنا بیچنے کا ہو، ایسے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے۔ پھر گھر میں دوسرے لوگ بھی ہیں، اگر بیوی کے پاس اتنے ہیں تو بیوی پہ الگ واجب ہے، شوہر کے پاس اتنا پیسہ خود پاس ہو یا بینک میں ہو تو شوہر پہ بھی واجب ہے۔ اگر لڑکا بڑا ہے، بالغ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 5 آدمی ہیں اور 5 کے پاس اتنے پیسے ہیں تو ان تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے نام تو قربانی کر لیتے ہیں، مرے ہوئے والدہ کے نام سے کر لیتے ہیں، مرے ہوئے باپ کے نام سے کر لیتے ہیں، دادا کے نام سے کر لیتے ہیں، خود اپنے نام سے واجب ہے کر ہی نہیں رہے۔ گناہگار ہے، ماں کو تو ثواب مل گیا، باپ کو ثواب مل گیا، لیکن جو چیز واجب تھی اس کو کیا ہی نہیں آپ نے۔ ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز فرض تھی، ہم آ گئے 2 رکعت نماز، ہم نے 8 رکعت نماز ایسے ہی پڑھ لیا، یا اوابین کی نماز ہم نے 6 رکعت پڑھ لیا، اب مغرب پڑھا ہی نہیں ہم نے تہجد پڑھ لیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا، تو کون زیادہ اچھا تھا، تہجد یا فجر؟ ٹھیک ہے، اللہ نے وسعت دیا ہے، پہلے اپنے نام سے کر لیں، اپنے طرف سے کر لیں، اس کے بعد اللہ نے جتنا دیا ہے اپنے دیگر اعزاء اقارب کے نام سے کریں، شوق سے کریں، لیکن پہلے جن کے طرف سے واجب تھی ان کی طرف سے پہلے لازم ہے قربانی کرنا۔ اور یہ ہر آدمی غور کرے، آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ گھروں میں تقریباً 95% عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان تمام عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تو کیش پیسے نہیں ہیں، زیورات ہیں، تو زیورات کو بیچ کر کے قربانی کیا جائے۔ نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ حصہ لے لیجیے، حصہ تو سستے ہو جاتا نا۔ نہیں کر سکتے بکرا تو بڑے جانوروں میں حصہ لے لیں، وہ کم پیسے میں ہو جاتا ہے۔ ادھار لے کے قربانی کیا جائے، اگر زیورات ہیں تو ادھار لے کے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک آدمی جو مالک ہے مین اس کے نام سے ہو جاتا ہے، حالانکہ بیٹے کے پاس بھی 50,000 روپے کیش رکھا ہوا ہے، بیٹا نہیں قربانی کر رہا ہے، بھائی کے پاس ہے بھائی نہیں کر رہا، ماں کے پاس ہے ماں نہیں کر رہی ہے، بیوی کے پاس ہے بیوی نہیں کر رہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہے ان تمام لوگوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ یہ تمام لوگ اس حدیث میں شریک ہے من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جن پہ قربانی واجب ہے وہ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو ہم حصہ ہی لے لیں کم سے کم۔